السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام اویس ہے۔ میرا تعلق سندھ کے علاقے سے تھا۔ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ایک غریب سا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کا واحد سہارا بھی تھا۔ میری 5 بہنیں تھیں جنہیں میرے ابا نے محنت مزدوری کر کے رخصت کیا تھا۔ ان کے گھروں کا کیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں نہ تو اپنی زمین تھی، بس ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ میرے دادا کا تھا، اور وہی گھر اب میرے ابا کو ملا ہوا تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ہمارا کچھ نہیں تھا۔ میرے ابا کبھی دہاڑی پر مزدوری کرتے تھے تو کبھی وڈیروں کے کوئی کام کر کے کچھ تھوڑا بہت کما کر گھر لے آتے۔ میرے ابا ہمارے گاؤں کا جو وڈیرے تھے ان کے ہاں ملازمت کرتے تھے۔ ان کے جانوروں کو سنبھالنا اور کھیتی باڑی کا کام کرنا میرے ابا کی ذمہ داری تھی، اور وہیں سے ہمیں گندم اور ایسی چیزیں کھانے پینے کا سامان مل جاتا تھا جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بہنوں کی شادیاں بھی میرے ابا نے قریب ہی گاؤں میں کی تھیں۔ میری بہنوں کی شادیاں ہمارے رشتہ داروں میں ہی ہوئی تھیں، اس لیے لین دین کا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ جو کچھ ابا سے ہو سکا تھا انہوں نے کیا تھا، اور میری 5 بہنوں کو ان کے گھر رخصت کر دیا۔ میری بہنوں میں سب سے چھوٹا میں تھا اور اپنی اماں کا بہت لاڈلا بھی تھا۔ میری ماں نے بہت منتوں مرادوں کے بعد مجھے پایا تھا۔ میری اماں یہی کہا کرتی تھی کہ ہر بار وہ یہی امید لگاتے تھے کہ ان کے گھر بیٹا ہوگا، لیکن ہر بار ان کے گھر بیٹی ہوتی تھی، اور اس طرح میری 5 بہنوں کے بعد میں دنیا میں آیا تھا، اور سبھی لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابا نے اور اماں نے دونوں نے مجھے اپنی آنکھ کا تارا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بہنوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ ہر چیز میرے لیے کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں، اسی لیے میں 15 سال کا ہو گیا تھا لیکن ابھی تک میرے ابا نے مجھے کسی کام پر نہیں لگایا تھا، جبکہ ہمارے گاؤں میں تو لڑکے کو 10 سال کا ہوتے ہی کسی کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ بچپن میں ہی اسے وڈیروں کے گھر ملازمت کرنے بھیج دیتے اور اسے وہیں پر چھوڑ دیتے۔ وہاں پر وہ کام کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے کماتا تھا، مگر ابا کا کہنا تھا کہ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی طرح میں بھی کسی کا نوکر بن کر زندگی گزاروں، مگر کیا کر سکتے تھے؟ 10ویں جماعت سے آگے میں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کیونکہ گاؤں میں پڑھائی کے کوئی وسائل نہیں تھے اور شہر جانے کی میری اوقات نہیں تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور پھر میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ ابا کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے خود سے ارادہ کر لیا تھا کہ اب ان کی جگہ کام پر میں جایا کروں گا۔ میں نے ابا کو گھر رہنے کا کہا اور خود ان کی جگہ وڈیروں کے گھر کام کرنے کے لیے جانے لگا۔ مجھے وہاں پر کام کرتے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا جب ایک دن مالکن نے مجھے گھر کے اندر کسی کام سے بلایا تھا۔ وہ لوگ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے گھر کے اندرونی کاموں کے لیے مجھے بلاتے تھے۔ میں ان کے گھر کسی کام کے لیے گیا تھا جب میری نظر ان کی بیٹی زہرا پر پڑی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور آج پہلی مرتبہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، ورنہ آج سے پہلے حویلی کی لڑکیوں کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہ تو گھر سے باہر نکلتی تھیں اور نہ ہی حویلی میں کسی کو آنے کی اجازت تھی۔ میں پہلا مرد تھا شاید جسے اس حویلی میں آنے کی اجازت دے دی جاتی تھی، اور وہ بھی صرف اسی وجہ سے کیونکہ میں عمر میں ابھی چھوٹا تھا۔ میری عمر صرف 15 سال تھی، اس لیے شاید مجھے چھوٹا سمجھ کر حویلی کے اندرونی کاموں کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، مگر میں اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اسی لمحے جب میری نظر اس پر پڑی تھی تو دوبارہ پلٹنا بھول گئی۔ وہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی تھی اور پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے بھی رک کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر کسی خیال کے تحت اچانک وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوبارہ وہ لڑکی مجھے دکھائی نہیں دی۔ میرا حویلی میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور میری نظریں ہمیشہ اسے تلاش کیا کرتی تھیں۔ اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم لوگوں کے رہن سہن میں اور ہمارے خاندانوں میں کتنا فرق تھا۔ بس وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے میری اس سے شادی ہو جائے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس لڑکی کو حاصل کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ کہاں وہ وڈیروں کی بیٹی حویلی میں رہنے والی تھی اور کہاں میں گاؤں کا ایک عام سا لڑکا چھوٹے سے کچے سے مکان میں رہنے والا۔ گھر میں ایک کمرہ تھا، وہ بھی کچا تھا، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس تھا ہی کیا؟ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی میں اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک مرتبہ تو میں اس لڑکی سے بات ضرور کروں گا، اور پھر ایک دن اسی طرح جب میرا حویلی میں جانا ہوا تو موقع دیکھتے ہی میں نے زہرا سے بات کی تھی اور اسے اپنے دل کی بات کہہ دی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے یہی پوچھا تھا کہ آخر وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، تو اس کا کہنا تھا کہ اگر میں واقعی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں، میں اس کے قابل بن کر دکھاؤں۔
تبھی یہ حویلی والے مجھے اور میری محبت کو قبول کریں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے قابل بناؤں، اس کے بعد ہی میں محبت کا نام لوں، کیونکہ اگر میں نے کسی کے سامنے اس محبت کا نام لیا تو یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں اس کی بات اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا اور میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ اب میں جب بھی اس کے سامنے آؤں گا تو اس کے قابل بن کر آؤں گا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد اس کے قابل بن کر لوٹوں گا، لیکن وہ میرا انتظار کرے گی۔ اس نے اس بات کا جواب میں کچھ نہ کہا اور میں حویلی سے واپس آ گیا۔ میں نے ابا سے یہی کہا تھا کہ مجھے کام کرنے کے لیے شہر جانا ہے، مجھے پیسہ کمانا تھا اور کیسے بھی کر کے امیر ہونا تھا، اتنا پیسہ کمانا تھا کہ میں زہرہ کی محبت کے قابل بن سکتا۔ ابا میری بات سن کر حیران تھے اور مجھے اپنے سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور منتوں مرادوں سے مانگا گیا تھا۔ اماں بھی مجھے شہر بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر میں نے ضد بنا لی تھی کہ مجھے شہر جا کر کام کرنا ہے۔ میری ضد کے آگے اماں ابا دونوں ہار گئے تھے۔ ابا اس طرح تو مجھے شہر بھیج نہیں سکتے تھے، اس لیے میرے ابا نے اپنے ایک دوست سے بات کی تھی۔ وہ شہر میں کسی بنگلے میں کام کرتا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں اسی کے پاس چلا جاؤں، مجھے کسی کام پر لگا دے گا، اور پھر اس طرح میں اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنے اماں ابا اور اپنے سب اپنوں کو چھوڑ کر شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر آ کر میں اس بنگلے پر پہنچ گیا تھا جہاں پر میرے ابا کا دوست پہلے سے کام کرتا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اس بنگلے پر بہت عرصے سے صاف صفائی کا کام کر رہا تھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بیمار رہنے لگا ہے، اسی لیے یہ کام اس سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اسے اس کام کے لیے کسی اور لڑکے کی ضرورت تھی، اور میرے ابا نے میرا ذکر کیا تھا، اسی لیے مجھے اس نے یہاں پر بلا لیا۔ اس نے گھر کے مالک سے بات کی تھی، جبکہ مالک کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے میرے ابا کے دوست کی جگہ کام پر رکھ لیا تھا، جبکہ ابا کے دوست کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنے گھر جا رہا ہے، اگر مجھے اس سے ملنا ہو تو میں اس کے گھر آ جایا کروں۔ اس نے بنگلے پر آنا چھوڑ دیا تھا اور اس طرح سے میں نے ان کا کام سنبھال لیا۔ میں بنگلے پر صاف صفائی کا کام کرنے لگا تھا اور میں بہت ہی محنت سے کام کرتا تھا۔ میرا کام مالک اور مالکن دونوں کو بے حد پسند آتا تھا اور مجھے اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ میں اور بھی کام تلاش کروں گا اور ڈھیر سارے پیسے جمع کر کے واپس جاؤں گا، تاکہ زہرہ کو بتا سکوں کہ میں اس کے قابل ہو گیا ہوں اور وہ مجھے انکار نہ کر سکے۔ میں جس بنگلے میں کام کرتا تھا، مالک اور مالکن دونوں بہت اچھے تھے اور مجھے میرے کام کی اچھی تنخواہ بھی دیتے تھے۔ میں پورے گھر کی صاف صفائی کرتا تھا، اسی لیے بنگلے میں بھی میرا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مالکن مجھ سے بات چیت بھی کر لیتی تھی، جبکہ میرے علاوہ بنگلے میں ایک اور عورت موجود ہوتی تھی جو کہ کھانا بناتی تھی اور خاموشی سے اپنا کام ختم کر کے چلی جاتی تھی۔ میں پورا وقت گھر پر ہی موجود رہتا تھا اور شام ہوتے ہی میں بنگلے سے باہر آ جاتا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو مجھے رہنے کے لیے دیا گیا تھا اور میں اسی کمرے میں رہتا تھا۔ پورے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، لیکن مالکن کی ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی، وہ یہی تھی کہ وہ مجھے گھر کی پچھلی سائڈ پر بنے ہوئے حصے میں جانے نہیں دیتی تھی۔ وہاں پر چھوٹا چھوٹا گھاس تھا اور چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے، جبکہ مالکن کا کہنا ہوتا تھا کہ اس جگہ کی صاف صفائی نہیں کرنی۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا تھا جس پر تالا پڑا رہتا تھا، اور مالکن کسی کو بھی گھر کے اس حصے میں جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ایک تو مرتبہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اس حصے کی صاف صفائی کر کے میں وہاں پر نئے پودے لگا دیتا ہوں، جبکہ مالکن میری یہ بات سن کر تھوڑی سی گھبرا جاتی اور فوراً انکار کر دیتی۔ یہی کہا کرتی تھی کہ وہ جگہ کافی عرصے سے بند ہے، ایسے میں مجھے اسے کھولنے کی یا اسے صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سن کر میں بھی چپ ہو جاتا۔ ایک دن اسی طرح سے کام کرتے کرتے میرا اس طرف جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اس پر جو تالا تھا وہ بھی کھلا پڑا تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے اس جگہ پہنچ گیا اور جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا تو وہاں پر نیچے کی زمین گیلی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس زمین کو ابھی کچھ وقت پہلے کھودا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سمجھتا، پیچھے سے مالکن کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بہت غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک تالا تھا جو انہوں نے مجھے وہاں سے باہر نکال کر فوراً اس دروازے پر ڈال دیا اور مجھے سختی سے یہی کہا کہ آج کے بعد میں اس جگہ پر نظر نہ آؤں، ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دے گی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی ملازم سے اتنے غصے میں بات نہیں کی تھی۔ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے کام سے نکال دے۔ غلطی میری تھی، مجھے اس جگہ نہیں جانا چاہیے تھا، جبکہ مالکوں نے مجھے پہلے ہی وہاں جانے سے منع کیا ہوا تھا۔
میں نے مالکن سے معافی مانگی تھی، ان سے یہی کہا تھا کہ آگے سے انہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، لیکن میرے اندر ایک تجسس تھا، آخر اس جگہ ایسا کیا تھا جو کہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی؟ مگر میں خاموش ہو گیا۔ جس دن سے میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا تھا اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد سے ایسا ہونے لگا تھا کہ مالک روزانہ ہی ایک نقاب پوش لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آتا اور اس لڑکی کو مالکن کے کمرے میں بھیج دیتا۔ وہ لڑکی رات کو مالک کے ساتھ گھر میں آیا کرتی تھی، لیکن صبح اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ نہ ہوتا۔ جب میں مالکن سے پوچھتا تو مالکن یہی کہا کرتی تھی کہ صبح سویرے ہی وہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ جب میں مالکن سے پوچھتا کہ آخر وہ کون تھی اور اسے مالک کیوں لے کر آئے تھے تو مالکن مجھ سے یہی کہتی کہ رات کو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اسی لیے مالک اس لڑکی کو ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ان کا خیال رکھے، اسی لیے اسے ان کے کمرے میں بھیج دیتے ہیں۔ مگر مجھے حیرت ہوتی تھی کیونکہ مالکن کی طبیعت تو مجھے دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ لڑکی رات کو تو گھر میں آتی تھی لیکن صبح سویرے وہ لڑکی گھر میں کہیں دکھائی نہ دیتی، جبکہ مالکن کا کہنا ہوتا تھا کہ اسے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ مگر اتنی جلدی اس لڑکی کو کیسے بھیج دیا جاتا تھا، یہ بعد میں میری سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ دنوں تک تو یہ سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہا تھا۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے اور ایک ہفتے میں یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر میں چپ تھا۔ مگر آہستہ آہستہ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ اس گھر میں کچھ تو ایسا تھا جو کہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ مجھے تجسس ہونے لگا تھا اور میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ مالکن مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، وہ جو کچھ کہتی تھی بالکل ویسا نہیں تھا، اور یہاں پر آنے والی نقاب پوش لڑکیوں کے پیچھے کوئی اور ہی راز چھپا ہوا تھا۔ اس وقت میں یہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں کون سا بھیانک راز چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک رات میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ مجھے کیسے بھی کر کے اس بات کی حقیقت کو جاننا تھا، اسی لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی تھی تو میں بنگلے سے اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور مالک کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اور مالک اسے اپنے ساتھ بنگلے کے اندر لے گئے۔ میں چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں چھپ کر کے گھر کے پیچھے والے حصے سے مالکن کے کمرے میں جھانک کر دیکھوں گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ اور پھر اس رات جیسے ہی میں مالکن کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کمرے میں مالکن اس لڑکی پر کوئی عمل کرنے میں مصروف تھی۔ اس لڑکی کو کمرے کے بیچ میں لٹایا گیا تھا اور اس کے گرد موم بتیوں کا دائرہ بنایا گیا تھا۔ مالکن نے خود بھی کالے رنگ کا ایک چوگا پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں بڑی سی کتاب پکڑی ہوئی تھی۔ اس کتاب میں سے جانے وہ کون سا منتر پڑھ رہی تھی اور اس لڑکی کے ارد گرد گھوم رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی بالکل خاموشی سے اس دائرے کے اندر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہوش میں نہ تھی، کیونکہ اگر وہ لڑکی ہوش و حواس میں ہوتی تو یقیناً اپنے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہونے دیتی۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی خوفناک تھا، اور اس سے بھی خوفناک منظر میری آنکھوں نے اس کے بعد دیکھا تھا۔ مالکن نے ایک بڑا سا چاقو اٹھایا تھا جس کے اوپر پہلے سے خون لگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاقو اس لڑکی کے آر پار کر کے اس کی جان لیتی، میں نے ان کا نام پکارا تھا اور ان سے یہی کہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے وہ چاقو وہیں پر پھینکا تھا اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یقیناً میں نے اپنے ساتھ بہت بڑی مصیبت لے لی تھی۔ مالک اور مالکن میرے ساتھ کیا کرتے مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ وہ دونوں جو بھی کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس گھر سے بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے ابھی کہانی کی پوری حقیقت جاننی تھی۔ مالکن اور مالک میرے پاس آئے تھے، دونوں نے ہی کالے رنگ کے سیاہ چوگے پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چاقو تھے جن پر خون لگا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا تھا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسی کمرے میں لے گئے تھے جس کمرے میں وہ لڑکی موجود تھی، اور مجھے اس کمرے میں جا کر پھینک دیا تھا۔ مالکن کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھ کر بہت بڑی غلطی کی اور میں نے ان کے کام میں مداخلت کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس کی سزا موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری وجہ سے ان کا مقصد ادھورا رہ گیا اور آج وہ اپنے کام کو مکمل نہیں کر پائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی سزا تو وہ مجھے دیں گی،
لیکن فی الحال کے لیے وہ مجھے اسی کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی جان تو بچا لی تھی، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال لیا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زہرہ تھی، جس کے لیے میں یہاں تک آیا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیسے آئی تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا تھا، اسے ہوش میں لایا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ میرے گاؤں سے آ جانے کے بعد اس کے والدین نے زبردستی اس کا رشتہ شہر کے ایک بہت بڑے امیر آدمی کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ اس نے بہت انکار کیا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، اور پھر زبردستی اس کی شادی کروا کر اسے شہر بھیج دیا گیا، جبکہ اس کا شوہر بالکل بھی اچھا نہیں تھا، اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور زبردستی اسے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے گھر لے جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر بھی اس کے شوہر نے اسے بھیجا تھا۔ یہ کہا تھا کہ اس کے دوست کے گھر میں اس کی بیوی کو ضرورت ہے، اور اس لیے وہ یہاں پر آ گئی تھی۔ یہاں پر آتے ہی اس عورت نے اسے پینے کے لیے جوس دیا تھا، جسے پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بعد اسے ساری حقیقت بتائی تھی کہ کس طرح میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا کہ وہ عورت اس کے اوپر کوئی جادو کر رہی تھی، اور اگر میں صحیح وقت پر اس عورت کو آواز دے کر نہ روکتا تو شاید آج میں اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ وہ لوگ جس بھی مقصد کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، یقیناً وہ کوئی بڑا مقصد تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ بہت ہی خطرناک اور غلط تھا۔ اس طرح سے کسی کی جان لینے کا حق کسی کو نہیں تھا، اور جانے وہ کتنی ہی لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ یہ سوچتے ہی میری روح کانپ گئی تھی کہ نہ جانے انہوں نے کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی اب تک جان لی ہوگی، وہ بھی اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت ہم دونوں کی جان خطرے میں تھی، ایسے میں یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا۔ یقیناً وہ لوگ صبح ہوتے ہی ہم دونوں کی جان لے لیتے۔ میں نے اس کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیا تھا جہاں سے چھپ کر میں نے اندر کا منظر دیکھا تھا، اور اب وہی کھڑکی ہمارے یہاں سے باہر نکلنے کا واحد راستہ تھی۔ پہلے میں نے زہرہ کو وہاں سے باہر نکالا تھا، اور اس کے بعد میں خود وہاں سے باہر نکلا۔ ہم لوگ اس کمرے سے باہر نکل آئے تھے، اور اب میں اسے لے کر یہاں سے نکل آیا تھا۔ میں ابا کے دوست کے گھر چلا گیا تھا، جنہوں نے مجھے اس بنگلے پر کام پر رکھوایا تھا۔ ان کے گھر جا کر میں نے انہیں ساری کہانی شروع سے لے کر آخر تک بتائی تھی، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس وقت وہ اس گھر میں کام کرتے تھے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس وقت مالک کے والدین یہاں پر رہتے تھے، اور وہ بہت نیک اور اچھے لوگ تھے، جبکہ مالک ان کے بیٹے تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر رہتے تھے، اور وہ کچھ ہی وقت پہلے یہاں پر آئے تھے جب مالک کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ یہاں پر رہنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ مالک کی جو بیوی ہے وہ ایک عیسائی عورت ہے، اور اس بات پر ان کے والدین نے بہت اعتراض کیا تھا، اسی لیے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر رہتے تھے اور یہاں پر نہیں آتے تھے۔ وہ ایک عیسائی عورت تھی، شاید اسی لیے وہ کوئی ایسا گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ ہم لوگوں نے پولیس کو جا کر پوری بات بتائی تھی، اور اگلے ہی دن پولیس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پر پہنچے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آئی تھی۔ مالک اور مالکن کالا علم کرتے تھے، کیونکہ مالک کی بیوی مالکن عیسائی تھی، اور اس لیے کوئی بہت ہی خطرناک عمل کر رہی تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ ایک لمبی زندگی جینا چاہتی تھی، اور وہ کبھی بوڑھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ خوبصورت اور جوان رہنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ خوبصورت لڑکیوں پر کوئی خاص جادو کرتی تھی، اور اس کے بعد انہیں مار دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انہیں مار کر وہ ان کی زندگی اور ان کی عمر چھین لیتی تھی، اور اس لیے وہ باہر کے ملک سے یہاں پر واپس آئے تھے، کیونکہ وہاں پر بھی مالکن بہت لڑکیوں کی جان لے چکی تھی، اور پولیس نے انہیں تلاش کر رہی تھی، اسی لیے وہ لوگ یہاں آ کر رہنے لگے تھے۔ ان لوگوں کا یہ کام تھا، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو کسی بہانے سے اپنے گھر لے آتے تھے، اور اس کے اوپر کوئی عمل کرتے تھے، اس کے بعد اسے مار کر اپنے ہی گھر کے پیچھے والے صحن میں دفنا دیتے تھے۔ اسی لیے تو وہ اپنے گھر کے پیچھے والے صحن میں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، اور ابھی اتنا بڑا راز کھل کر میرے سامنے آیا تھا۔ مالکن اور مالک دونوں ہی کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اسی مقصد کے تحت وہ یہاں پر واپس آئے تھے۔ کسی کو بھی ان کے مقصد کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، جبکہ پولیس انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور ان کی ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔
وہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کے اوپر پہلے کوئی عمل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں جان سے مار دیتے تھے اور ان کو گھر کے ہی پیچھے والے صحن میں دفنا دیا جاتا تھا تاکہ کسی کو بھی ان کی کارروائی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ زہرا کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا، لیکن صحیح وقت پر میں نے دیکھ لیا تھا اور اس کی جان بچ گئی تھی اور اب مجھے پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اسی لیے تو اگلے دن اس لڑکیوں کا نام و نشان نہیں ملتا تھا، جبکہ مالکن مجھ سے جھوٹ بول دیتی تھی کہ انہیں ان کے گھر واپس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ حقیقت میں تو ان کو جان سے مار دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس سارے کھیل میں ان کے ساتھ شامل تھے، جن لوگوں نے انہیں اس کام پر لگایا تھا، ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا تھا اور سبھی لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے بھی اس بنگلے پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ ان لوگوں کو پکڑنے اور اس گھنونے کام کو دنیا کے سامنے لانے کی وجہ سے مجھے ایک بہت بڑی رقم دی گئی تھی، جو کہ میرے انعام کے طور پر مجھے دی گئی تھی۔ میں وہ رقم لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا تھا، جبکہ زہرا کو بھی میں نے اس کے گھر واپس چھوڑ دیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو یہی کہا تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ انہوں نے اس کی شادی کی تھی وہ کہیں سے بھی اس کے لائق نہیں تھا۔ جو پیسے مجھے وہاں سے ملے تھے اس سے میں نے گاؤں میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا اور اپنا ایک بہت خوبصورت گھر بنایا تھا، جس میں اماں ابا کے ساتھ میں رہنے لگا تھا اور میرا کاروبار بھی اچھا چلنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن بدل گئے اور میرے پاس پیسہ ہی پیسہ تھا۔ اب میں حیثیت میں ان لوگوں کے قابل ہو گیا تھا۔ اب میں اس کے قابل ہو گیا تھا جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کی محبت کی خاطر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زہرا کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا تھا۔ اگر وہ اس کی بات مان لیتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور ویسے بھی میں نے اس کی جان بچائی تھی اور اسے بحفاظت واپس لے کر آیا تھا۔ اس لیے اس کے سارے گھر والے میرے بہت شکر گزار تھے۔ انہوں نے اس لڑکے سے اس کی طلاق کروا دی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی تو وہ میری اس کے ساتھ شادی کروا دیں گے۔ اسی طرح سے دن گزرنے لگے تھے اور پھر میرا انتظار ختم ہوا تھا، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ آخر کار وہ مجھے مل گئی تھی اور میری اس سے شادی ہو گئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی اور اس دن میں بہت خوش تھا۔ اس دن میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر انسان سچے دل سے کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ اسے ضرور ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو ہماری کوشش رائگاں نہیں جاتی، بلکہ وہ چیز ہمارے حق میں لکھ دی جاتی ہے اور ہمیں وہ ہر حالت میں مل جاتی ہے۔ ورنہ آج سے پہلے جب میں اسے پسند کرتا تھا تو سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ کہاں وہ حویلی میں رہنے والی خوبصورت لڑکی اور کہاں میں عام سے گھر میں رہنے والا غریب سا لڑکا، ہم دونوں کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن قسمت سے نہ تو کوئی انسان آج تک لڑ سکا ہے اور نہ ہی اس کے لکھے کو کوئی بدل سکتا ہے۔ اگر کسی کا ملنا قسمت میں لکھا ہو تو پھر کوئی بھی اسے ہم سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں اپنی زندگی میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا اور ہم دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ میری اماں ابا بھی ہم دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے اور اب میرا سارا دھیان اپنے کام پر رہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔